اچھا لگائی صاحب کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ ہاں غلطی ہوئی، میں نے دوسری شادی کی تھی، وہ بہت ریگریٹ رہا مجھے. اچھا. اور وہ ایک کوتاہی ہوئی، ایک ایسی عورت سے شادی ہو گئی جو ہمارے ساتھ نہیں ان کا وہ بنتا تھا. تو پہلے ہفتے سے لے کے 13-14 سال جب تک وہ رہی یہی سوچتے رہے کہ طلاق کی طاقت نہیں تھی، اور نہ وہ خاتون لینا چاہتی تھی. کوئی اللہ نے سجدہ قبول کر لیا کہ وہ خود ہی چلی گئی میری زندگی سے. تو وہ بڑا ریگریٹ ہے کہ جب وہ جا رہی تھیں تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے وہ مجھے دیکھ رہی تھی. مجھے لگا جیسے وہ تکبر سا ہے کہ وہ امریکہ شفٹ ہو رہی ہیں. بچوں میں کو 2 حافظ قرآن میرے بچے میں نے کیے تھے، وہ 6ٹھی 7ویں میں پڑھ رہے تھے، ان دونوں کو لے کے وہ چلی گئی. تو جا رہی تھی تو مجھے دیکھ رہی تھی بڑے اس نظر سے میں نے دیکھا جیسے وہ فخر محسوس کر رہی ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو میں نے انہیں دیکھا اور میں نے کہا کہ میں رو رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کے کہا کہ تم شاید یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے تمہارے بچھڑنے کا دکھ ہو رہا ہے اور میں رو رہا ہوں. نہیں، مجھے ان سالوں کا دکھ ہو رہا ہے جو تم جیسی عورت کی وجہ سے میرے ضائع ہو گئے. بعض اوقات انسان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو بہت جلدی اس سے نجات پا لینی چاہیے، لیکن ہمارا دل گردہ اتنا نہیں ہوتا، شرافت کہہ لیں یا حیا کہہ لیں، اتنا جگرا نہیں ہوتا. ہم نہیں الگ ہو سکتے اور خواہ مخواہ نبھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ شیئر کرنا چاہیں دوسری شادی کی وجہ سے پہلا جو آپ کا گھر تھا وہ کتنا ڈسٹرب ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے بالکل. اور جب مجھے اس غلطی کا احساس ہے تو ان پر کیا گزری ہوگی، نیچرلی وہ تو ہوتا ہے. یہ اب تو کسی نے دوسری شادی کی کوئی دوست بات کرتے ہیں تو پاؤں پڑ جاتا ہوں. لگائی صاحب ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ پہلا بیٹا جب پیدا اچھا ہوا ماشاءاللہ، تو وہ ایک لمحہ ایسا تھا جیسے لگا جیسے زندگی چل پڑی ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بھائی اب کچھ بھی ہو جائے پورے نہیں ہو سکتے، جن کی عمر گزر جاتی. ہاں میں کوئی 5ویں 6ٹھی میں تھا تو مجھے ایکٹنگ کا شوق ہوا. میں نے کبھی نوکری نہیں کی، چند سال کینیڈا میں رہا میں، تو وہاں پہ نوکری مجبوراً تھی کرنی پڑی، لیکن 2-4 سال بعد پھر واپس آ گیا. تو نوکری کبھی چونکہ نہیں کی نا، تو وہ ایک 4-5 سال کی عمر سے ایکٹنگ کا شوق ہوتے ہوتے ایسے 7ویں میں ایکٹنگ شروع کر دی ڈراموں میں. 58 میں پہلا ڈرامہ میں نے کیا سینٹ مارٹ اسکول میں، پھر گورنمنٹ کالج میں آیا تو وہاں بھی ڈرامہ کیا، وہاں بھی ایوارڈ دیا، ادھر بھی ایوارڈ. پھر کیڈٹ کالج پٹاروں میں وہاں FSC کی، وہاں بھی فنکدہ ایک سوسائٹی ڈرامے کی بنا لی. وہاں بھی آپ پٹاروں کے پڑھے ہوئے؟ ہاں جی. ارے زرداری صاحب والے؟ زرداری صاحب میرے کالج میں پڑھے، میں اس کے کالج میں نہیں. وہ اس لیے میں نے کہا زرداری کا کہ مجھے وہ ملے تو میں نے کہا کہ میرا کٹ نمبر 109 تھا. کٹ نمبر سے ہم پہچانے جاتے ہیں کب کا کتنا. تو اس نے کہا سر آپ تو بہت سینئر ہیں مجھ سے. تو ان سے میں کافی سینئر ہوں. یہ ویسے یہ ایک تمکنت تو رہی آپ میں ہمیشہ، یہ اچھی بات ہے. وہ نا وہ ریگریٹ کوئی نہیں رہا اس وجہ سے کہ وہ اس عمر سے جب شروع کیا نا تو وہی پروفیشن بن گیا. مائی ہابی بیکیم مائی پروفیشن. جب آپ کی شوق ہی آپ کا پروفیشن بن گیا. اور کیا کوئی ایسی بات جو چپ کے رہ گئی ہو آپ کو، جو آپ کو ایک ہو تو سینکڑوں پروڈیوسر پیسے نہیں دے رہا، کبھی ڈائریکٹر ذلیل کر رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، مگر وہ جو شوق اور ایک آگے بڑھنا اور کہیں نام بنانے کا ہوتا ہے نا، وہ طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، وہ یاد ہی نہیں رہتی ذلت. آگے بڑھتا وہ کسی کا نصیب ہوتا ہے کہ کوئی نام بن جاتا ہے. اسٹرینتھ کہاں سے لیتے تھے اگر کوئی اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی تھی تو بجائے اس کے کہ آپ مایوس ہوں، ڈپریشن میں جائیں، رستہ بدلنے کا سوچیں، اسٹرینتھ کہاں سے لیتے تھے؟ ہوتی تھی وہ مجھے وائف اللہ غری کی رحمت کرے آمین بہت ہوئی ہیں ابھی پچھلے دنوں میں. تو وہ میں جب اب نئے فیلڈ میں تھا نا، بہت ہی معصوم طبیعت کا تھا، اب بھی شاید ہوں کہیں
میں اپنی فیلڈ میں کام کرتا تھا نا، تو ظاہر ہے برے اچھے لوگ تو ہوتے ہی ہیں ہر فیلڈ میں، تو میری فیلڈ میں بھی ایسا ہوتا تھا، میرا دل بڑا ٹوٹتا تھا نا ان کے بیہیویئر سے، جو خاص طور پہ شروع کا لوٹ تھا، لوگ ایکٹنگ کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو کوئی اچھے لوگ اتنے زیادہ آتے نہیں تھے ہماری فیلڈ میں، تو میرا دل بڑا دکھتا تھا، میں بڑا سادہ سچا ٹائپ تھا، تو میں بیوی کے پاس آ کے روتا تھا، یار میں کام تو کر رہا ہوں لیکن میری فیلڈ کے لوگ اچھے نہیں ہیں باقاعدہ، اور وہ باقاعدہ مجھے نا ایسے سینے سے لگا کے سہلاتی تھی کہ نہیں دل بڑا کرے، دنیا ایسے ہوتی ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، تو وہ مجھے بڑا یاد ہے کہ وہ ہوتا تھا، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا طاقت وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پھر وہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ جو آپ کی جو یقین پہلی بیگم کی بات ہے وہ بہت آپ کا بہت خیال کرتی ہے، ڈھارس پر، اللہ غری کے رحمت کرے، نو میچ، اللہ تعالیٰ۔ تو لگائی صاحب جب آپ دوسرے رشتے میں گئے تو پھر پہلی بیگم والا معاملہ ہوا، پھر دوسرا رشتہ ختم ہو گیا، پھر جب آپ لوٹ کے یا جب وہ رشتہ ختم ہوا تو پہلی بیگم کی کیا آ رہی تھی؟ کبھی انہوں نے گلا نہیں، کیا؟ وہ تو ختم ہونے سے پہلے ہی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس بندے کو کافی ریگریشن ہے، 2 بیٹے ہو چکے تھے اور مجبوری تھی کہ وہ ان کا ساتھ دینا تھا، ان کو پالنا تھا، ان کو رکھنا تھا، اور وہ کرتا رہا ہمیں، تو بس وہ ان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے دل پر گراں تو گزرتا تھا۔ کبھی آپ نے باقاعدہ کہا، اظہار کیا اس کا؟ نہیں انہوں نے بھی اظہار کیا، میں نے یا یہ ہے کہ بس ہاتھ پاؤں جوڑے ان کو، بہت دفعہ کہا کہ غلطی ہو گئی، وہ تم ایسے نہ رہا کرو، تم اس کی سوچ کے تم ڈپریشن کا کبھی شکار ہوتی ہو، کبھی کیا ہوتی ہو، تو وہ کہتی تھی، میں کہتا تھا یار غلطی ہو گئی نا، تمہیں تو پتہ ہی ہے ہو گئی، تو میں بھگت رہا ہوں، بچے ہیں، آئی ہیو ٹو، مجھے اب اتنی جرت نہیں کہ میں ایسے کر سکوں، تو وہ کہتی تھی ہاں غلطی اگر ہو گئی ہوتی کوئی تو میں ضرور معاف بھی کر دیتی، بھول بھی جاتی اور ٹھیک بھی ہو جاتی، لیکن یہ غلطی تو روز ہوتی ہے نا، ابھی تو وہ آپ پھر جاتے ہو گئی، تو یہ کنٹینیویشن میں ہے، تو میں بھی تو کنٹینیویشن میں، ڈپریشن میں مجھے تو رہنا ہے، آپ میرا اس طرح، تو وہ بڑا ہوتا ہے، اور آپ کو رنج، ہاں وہ ہوتا ہے درد، اسی لیے تو ہاتھ پاؤں جوڑتا ہوں، ابے ایسا کام نہ کرنا ایسا کام نہ کرنا۔ اور لگائی صاحب اس سارے سفر میں ایسی داد کسی نے دی ہو، ایسا جملہ کہا ہو جس نے نہال کر دیا ہو، جو آج بھی آپ کے حافظے میں تازہ ہو کہ یار کیا اس نے مجھے داد دی تھی، کیسے اس نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا؟ غور کیجئے گا، میں مری روڈ پہ جا رہا تھا، مری میں، مری روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ رش ہے، لوگوں کا ہجوم، بڑے لوگ ہنی مون منانے آیا ہوا ہے، کوئی کیا آیا ہوا ہے، کوئی ایک ایسے موڈ میں سب، تو میں آ رہا تھا ایسے نیچے گھاٹی سے اتر رہا تھا اس سے، اور یہ ایک کپل جو نئی شادی ہوئی تھی وہ سامنے سے آ رہے تھے جی، اور انہوں نے مجھے پہچانا، شاہ جی، اب میں نے محسوس کیا کہ خاتون نے مجھے پہچانا ہے، اور بندہ ٹپیکل